الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. درود شریف. احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان دا رتبہ، مقام اور مرتبہ ساری مخلوقات تو اچا اور اعلیٰ بنائے. حتیٰ کہ بعض انسان اللہ تبارک و تعالی دے ہاں اتنے بلند مرتبے تے فائز ہو جاندے نے کہ انہاں دا رتبہ ملائکہ تو بھی زیادہ ہو جاتا. توجہ ہے؟ جنہ دی ہے تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جائے، جلدی کرو. حضرت قاری صاحب تسی اتھے تشریف لیاؤ. نہیں آتے توجہ، میں تھوڑے جا وقت اہم گفتگو کرنا چاہنا تھوڑے انشاءاللہ. انسان دے اندر گناہ کرن والا ایک سبب، علت اور وجہ موجود ہے. جبکہ ملائکہ اور فرشتیاں دے اندر
غلطی اور گناہ کرنے والا وصف ہی موجود نہیں اور اللہ نے رکھے. مگر کچھ انسان اپنے اندر غلطیاں گناہاں دا تقاضا رکھن دے باوجود بھی اس مخلوق تو افضل اور اعلی ہو جاندے نے جنہ دے اندر گناہ کرن دی طاقت ہی موجود ہے. وجہ انسان سارے تو اعلی کیوں ہیں؟ انسان افضل کیوں ہیں؟ انسان دا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ میرے معزز سامعین، انسان نو جیڑی چیز تمام مخلوقات تو ممتاز کر دیے وہ ہے ایمان. وہ کی ہے؟ ایمان. اے جڑا ایمان دا بیج ہے، ایمان دا بوٹا ہے، ایمان دا پودا ہے، اے جس انسان دے سینے دے اندر موجود ہوئے اور او انسان اپنے اس بیج دی، اپنے اس بوٹے دی، اپنے اس پودے دی آب یاری کرے تے پھر او انسان فرش تے بیٹھا عرش دے فرشتیاں تو عظیم ہو جانا. اور جیڑے انسان کو ہدایت نہیں، توجہ، اگر نفس انسان ہی بہتر ہوندا تو پھر سارے انسان بہتر ہوندے. مگر شرابی انسان ہے بہتر نہیں، زانی انسان ہے مگر بہتر نہیں، سود خور انسان ہے مگر بہتر نہیں، بے نمازی انسان ہے مگر بہتر نہیں، جیڑا صدقہ خیرات زکات نہیں دیندا وہ بھی انسان ہے مگر بہتر نہیں، اور جنہ دا کملی والے دے اوتے اعتماد اور ایمان نہیں ہے وہ بھی انسان مگر بہتر نہیں. بہتر انسان وہی ہوئے گا جدے سینے دے اندر ایمان ہے، جدے سینے دے اندر ایمان ہوئے گا، ایمان ہوئے گا پھر بہتر ہوگا. پھر کی ہوئے گا؟ بہتر ہوئے گا. میرے معزز سامعین، اور جیڑے مسلمان ہی نہیں یا ایمان دا بیج دل دے اندر رکھن دے باوجود اعمال صالحہ نہیں کرتے، انہاں دے بارے قرآن نے فضیلت دی گل نہیں دسی، انہاں دے بارے رب نے نہیں آکھیا کہ بہتر نہیں. انہاں دے بارے اللہ پاک فرماندے نے اولئک کالانعام، اے تے چھپائے نے چھپائے، بل ہم اضل، بلکہ اے چھپایاں نالوں بھی زیادہ ذلیل نے اور بدتر نے. تے جنہیں حیوانات ڈنگراں نالوں بدتر انسان ویکھنا ہوئے وہ جا کے ویکھو. ایک میں چھوٹی جی مثال دینا، بجائے اس دے کہ میں نصرانیاں دی گل کراں، یہودیاں دی گل کراں، میں یورپ کنٹری دی گل کراں، اس معاشرے دی گل کراں کہ جتھے ڈنگراں نالوں بدتر اعمال کیتے جا رہے ہیں. میں پوچھنا جیڑا بندہ بے ایمانی کرے وہ بہتر انسان ہے کہ برا؟ واہ جی واہ. تمہیں پتہ ہے ریفرنڈم بھی ہو رہا ہے، پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگوں جڑے الیکشن ہونے نے انہاں دے وچ اس بندے نے منتخب ہونا ہے جن نے 14 جماعتاں پڑھیاں ہوں، بھاویں 7 جماعتاں 2 باری کر. ایک موجودہ معیار ہے اسمبلی چ بیٹھن دا، گورنر ہاؤس چ بیٹھن دا، اور اس معیار دے نال کئی او علماء تے علامے بھی پیش نظر آتے ہیں کہ جنہ نے ہر دورے حکومت دے اندر اند کر کے چوڑی اڈی، دے جا سخیا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا پٹے گا. چپ کر جو ماسٹر صاحب، تسی ضرور کچھ کراؤ گے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ بی اے اچھا بھائی
پہلے اسمبلی چ BA کوئی نہیں سن تو جو میری گل سمجھو ہے سن نا BA 14 پڑھے بھی ہے سن 16 پڑھے بھی جنہ 12 پڑھیاں نے وہ بھی یہ ہے تعلیمی معیار یہ ہے تعلیمی ہائے جنہ ادو 14 پڑھ کے 12 پڑھ کے MA کر کے اسمبلیاں چ جا کے بیٹھے سن وزیر بنے سن انہاں کروڑاں تے ارباں دی کرپشن تے بے ایمانی کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے پھر اے کیڑا معیار ہے او معیار تے ہونا چاہیدا سی کہ بددیانتی نہ ہوے اگر گریجویٹ بددیانت نہ ہوندا تے بے نظیر پھر بددیانت ہونا سی بولو وہ جڑے 14 15 16 17 جماعتاں پڑھ کے اگے اسمبلیاں دے بیٹھے نے اور یا تے معیار رکھ دے کہ ان پڑھ اسمبلیاں میں ایک نہیں کہندا کہ سارے ان پڑھ انگوٹھے لانے والے اسمبلیاں چ کر لو میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ میں اس معیار نو کوئی معیار نہیں سمجھتا کیوں کیا اس گل دی گارنٹی ہے کہ جڑا BA پاس کر کے اسمبلی چ جائے گا وہ بددیانتی نہیں کرے گا وہ 5 کروڑ دا ٹھیکہ لے کے سڑک تے مٹی صحیح پوائے گا وہ سکول دے پیسے اپنی دھی دے بیاہ تے نہیں لائے گا کی معیار ہویا اوے معیار BA نہیں معیار ایمان معیار کی ہے ایمان دیکھ اور دسنا تے یہ چاہیے سی بھی ایمان والے کنے آوندے نے اسمبلی چ ایمان والے کنے آوندے نے اور بے ایمان FA والا بھی ہو سکتا ہے بے ایمان BA والا بھی ہو سکتا ہے بے ایمان MA والا بھی ہو سکتا ہے اور بے ایمانی کرتے کیڑا نہیں ہوندا کراچی تو لے کے پشاور تک جن نے بہتے پڑھے نے انہیں بہتے گڑے نے یہ نہیں گل ہے ان پڑھ بندے دا تے کم ہی نہیں ان پڑھ بندے دا یہ کم نہیں وہ حساب کتاب وچ بے ایمانی تے کرنے ہی پڑھیا لکھیا ہے میں کتوں کر لینی ہے میں کدوں BA کیتا ہے نہ میں BA کیتا نہ میں ووٹ منگنے نہ میں اسمبلی چ جانا نہ میں MPA بننا نہ MLA بننا نہ ٹھیکہ لینا اللہ دا شکر ہے اسی ایو جے BA تو انجی چنگے یا تے اے سی نا بھی بھائی جنہ جنہ BA کیتا سی وہ ایماندار رہنا تے ان پڑھ سارے بے ایمان ہو گئے نے میرے معزز سامعین انتخاب کرن واسطے BA ویکھنا ضروری نہیں انتخاب کرن واسطے اے ویکھنا چاہیے بھئی کوئی ایمان والا ہے کہ ایمان والا ہے کہ نہیں اصل شرط ہونی چاہیے سی ایمان کی ہونی چاہیے سی اللہ بے ایمانہ تو بچائے تو جو میرے معزز سامعین میں گزارش یہ کر رہا سا ایمان ایک ایسا بیج اور پودا ہے کہ جیڑا انسان نو سب تو بہتر بنا دے جیڑا انسان نو سب تو بہتر بنا دے اے میرے پروردگار ذرا اس گل دی وضاحت کرنا تو ایمان واسطے کھیتی کیڑی رکھی ہوئی ہے اے میرے رب کریم کسے بندے نے کسے پھل دا پودا لانا ہوئے او دے واسطے او زمین دی تلاش کر دے توجہ میرے معزز سامعین اے میرے پروردگار اگر کسے بندے نے امب دا بوٹا لانا ہوئے او دے مطابق زمین تلاش کر دے یا بنان دے کپاس لانی ہوئے زمین او دے مطابق ہوئے گی منجی لانی ہوئے زمین او دے مطابق ہوئے گی گندم لانی ہوئے زمین او دے مطابق ہوئے گی پھول لانے ہون زمین او دے مطابق ہوئے گی اے میرے پروردگار اے گل دسنا کہ ایمان دے بوٹے لی زمین کے ہو جئی ہونی چاہیے دیئے میرے محترم حضرات میں اپنے انداز وچ گل کرانگا مینوں انج لگدا جویں اللہ فرماندے نے جے تو ایمان والا بننا چاہنا ہے ایمان دے بیج تے پودے نو اگر تو بٹھانا چاہنا ہے اپنے سینے دے اندر او دے واسطے زمین انج دی بنانا جویں ابو بکر دے دل دی زمین سی
میں ایمان دے پودے واسطے عمر دے دل دی زمین دا انتخاب کیتا، میں عثمان علی دے دل دی زمین دا انتخاب کیتا، میں حسن تے حسین دے دل دی زمین دا انتخاب کیتا، میں بلال، میں صہیب، میں سلمان فارسی دے دل دی زمین دا انتخاب کیتا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اے میرے پروردگار اج تے ہر بندہ دوجے نو بے ایمان کہندا نظر آندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے کلام دے اندر، میں اپنے قرآن دے اندر، میں اس آئین دے اندر، میں اس بک دے اندر ساریاں علامتاں دس دتیاں نے۔ میرا قرآن پڑھن تو بعد پتہ چل جائے گا کہ ایمان والا کون ہے تے بے ایمان کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دس دینا ایمان والا کیڑا ہو۔ توجہ رہے اللہ 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 اللہ۔ دیکھو نا قرآن کریم نے علامتہ بیان کی، علامتہ دسیاں نے رب نے کہ مومن کون ہے، ایمان والا کون۔ توجہ میرے معزز سامعین، قرآن کہندا ہے انما المؤمنون، بے شک ایمان والے او نے، ایمان والے اے ہن بڑے دھیان نال یہ میں گلاں تانوں یاد کراونیاں چاہندا، ایک ایک گل اپنے ذہن وچ تسی یاد رکھنی۔ ایمان والے کون نے؟ رب نے پہلے گل کیتی، خبردار کیتا، او سن لو بھائی، انما المؤمنون، ایمان والے کون نے؟ اے میرے پروردگار ایمان والیاں دی علامت کی ہے، ایمان والیاں دی نشانیاں کی نے؟ ایمان والیاں دیاں اور دنیا تے ہر چیز دیاں نشانیاں ہوندیاں نے نا، خربوزے دی علیحدہ نشانی، تربوز دی علیحدہ نشانی، امب دی علیحدہ نشانی، کنو دی علیحدہ نشانی، پڑھے دی علیحدہ نشانی، ان پڑھ دی علیحدہ نشانی، نہیں نہیں سرمایہ دار دی علیحدہ نشانی، غریب دی علیحدہ نشانی۔ اے میرے پروردگار سانو دسنا ایمان والیاں دیاں نشانیاں کی نے؟ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون، ایمان والے او لوگ ہوندے نے کیڑے لوگ؟ الذین اذا ذکر اللہ، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم۔ توجہ توجہ، اللہ فرماندے نے مومناں دی پہلی علامت تے نشانی اے وے کہ جدو انہاں دے سامنے رب دا نام لیا جائے تے او ڈر جاندے نے۔ ایک کام اوکھا ہی کوئی نہیں کہ بندہ کسے نو پوچھدا پھرے یا لبدا پھرے بھئی ایمان والا کون ہے۔ قرآن نے نشانیاں دسیاں نے، کلیہ قرآن نے دس چھڑیا ہے، کسے بندے دے سامنے بیٹھ کے گلاں دہرا لو تانوں اوتھوں ہی پتہ لگ جائے گا یہ مومن ہے کہ نہیں، مومن ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے دی یہ پہلی علامت تے نشانی اے وے کہ جدوں او دے سامنے کدا نام لیا جائے، بولو اللہ دا نام لیا جائے، او دے تے خوف طاری ہو جائے، او دے تے کی طاری ہو جائے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی آپ دے دور دے اندر ایک نوجوان مسجد نبوی چ جا کے عبادت کردا سی، رستے دے اندر ایک عورت اس نو بہلاندی سی، بڑی دفعہ او دے تو بچیا، او دے شر تو بچیا۔ ایک دن او دے آنکھیں لگ کے نا اس عورت دے او دے گھر وال ٹر پیا۔ جس وقت اس نے اپنا پیر اس عورت دی دہلیز تو ایک پیر پار کیتا، اللہ دا خوف اس قدر اس نوجوان تے طاری ہویا کہ یکدم اس نوجوان دی چیخ نکلی اور اسے موقع تے اس دی ڈیتھ ہو۔ اور یہاں آپ ایک حدیث کو بھی شامل فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن اللہ دے سائے تو علاوہ کسی دا کوئی سایہ نہیں ہونا، صرف اس مشکل تے اوکھے دن وچ رب دی رحمت دا سایہ ہوئے گا۔ 7 آدمیاں نو سایہ نصیب ہوئے گا، جنہاں وچوں ایک او نوجوان ہوئے گا کہ جوانی دے اندر حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی یا عورت
اس نو دعوت گناہ دیوے انہیں اس دی دعوت نو ایک کہہ کے ٹھکرا دیتا ہوئے کہ میں نو اللہ تو ڈر آؤں ہے، اللہ کریم قیامت والے دن اس نوجوان نو اپنی رحمت دے سائے تھلے جگہ نصیب فرمائے۔ ایک اور بات بھی میں آپ سے کر دوں، مجھے یاد آ گئی، موضوع کے مطابق ہی رہے گی۔ کوئی بادشاہ سی، اس نے اپنی بیٹی دی شادی کی، کوڑیاں تے برات پالکی چ دلہن نو پا کے ایک شہزادہ اس نو بیاہ کے لے جا رہے ہیں۔ قدرت خدا دی رستے دے اندر سفر لمبا، رات پہ گئی، جنگل دا ماحول، اور اس جنگل دے اندر طوفان آ گیا، گھوڑے بدک گئے، روڑے مچ گئے، درختاں نے ڈگنا شروع کر دیتا۔ وہ جڑا شہزادہ بیاہ کے لے جا رہا سی وہ بھی اس دے اندر حادثے دا شکار ہو گیا، وہ دی بھی موت ہو گئی، کچھ دوڑ گئے، کچھ نس گئے، دلہن نو چھوڑ دیتا۔ وہ بڑی سمری شہزادی دلہن شب عروسی دا جوڑا پایا، وہ بھٹکدی بھٹکدی طوفان، ہوا اور بارش دے اندر اس نے ایک جنگل دے اندر کٹیا نظر آئی، ایک کلی نظر آئی، وہ دے اندر چلی گئی۔ اندر اس نے جا کے دیکھا تو ایک مولوی صاحب بیٹھا، ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے، مولوی ہے، داڑھی رکھی ہے اور کسی دینی کتاب دا سبق یاد کر، دیوا جلا کے اس اپنے کول رکھے ہے۔ وہ لڑکی سمٹ کے نہ ایک کونے دے اندر کھڑی ہو گئی، بیٹھ گئی۔ مطالعہ کردیا کردیا جس وقت اس نوجوان دی نگاہ اٹھی، اس نے دی خوبصورتی دیکھی، دی جوانی دیکھی، تنہائی، جنگل دا ماحول۔ جس وقت عورت وال نگاہ پئی جو دے دل دے اندر برا خیال پیدا ہویا، جس وقت دے دل دے اندر برا خیال پیدا ہویا، انہیں اپنی ایک انگلی دیوے دی لو تے کر دی اور اس دی ایک انگلی جل کے راک۔ ساری رات دے اندر اس نوجوان نے اپنی 5 انگلاں جلا دی۔ صبح وہ لڑکی اپنے گھر واپس پہنچ گئی۔ حادثے دا غم جس وقت حالات اور وقت دے نال کم ہویا، بادشاہ نے اپنی بیٹی دی دوبارہ شادی کرن دا سوچیا تے لڑکی کہن لگی، ابا حضور میں اس مولوی نال ہی شادی کراں گی جن نے اپنی 5 انگلاں ساڑیاں سی۔ ملک وچ تلاش کیتا، انہوں دربار وچ بلا کے پوچھا تو یہ کام کیوں کیتا سی؟ وہ کہنے لگا جس وقت میرے دل دے اندر برا خیال آندا سی، حالات سازگار سن، تنہائی سی، اے بھی جوان سی میں بھی جوان سا، جس وقت میرے دل وچ برا خیال آندا سی تے میں کہندا سا اے ذرا ایک انگلی اگ تے رکھ کے ویکھاں تیرا جسم دوزخ دی اگ سہ سکدا ہے کہ نہیں سہ سکدا۔ اگر تم نے دنیا کی آگ کو برداشت کر لیا تو پھر شاید جہنم کی آگ کو بھی برداشت کر لیا۔ تے ساری رات جس وقت میں نے 5 انگلاں جلائیاں میری رات بیت گئی تے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ رات بیت گئی۔ میں تھے اپنا جملہ کہنا تے میری وابستگی دامن یوسف نال ہو گئی۔ اس بادشاہ نے اسے بچی دینا، اپنی بچی دی شادی اسے نوجوان دے نال کر دیتی۔ میرے معزز سامعین گزارش کر رہا تھا کہ اللہ دا خوف بڑی چیز۔ مشہور روایت ہے نا کہ ایک بندہ بہت برا سی، انہیں مرن لگیا پترا نو کیا پئی چنگا کام میں کوئی نہیں کیتا، میں جدو مر جاواں مینوں ساڑ دینا، ہڈیاں کٹھیاں کر کے پی کے سٹ دینا، نہ رب دے متھے لگاں گے نہ گل ہوئے۔ اپنے لوگ کام ہی مکا دیتا۔ بیٹیاں نے بدن جلایا، ہڈیاں کٹھیاں کر کے پیسیاں، راکھ بنائی، ہوا دے وچ انج ہڈیاں سٹیاں نہ جس ویلے وہ راکھ اللہ فرماندے نے کون اسی طرح دا بابا سامنے کھلو گیا رب دے۔
اللہ فرماندے نے ساریاں گلاں چھڈ میں تیرے گناہ نہیں پوچھدا مینوں پتہ ہی ہے تو کی کر کے آیا آ کم کیوں کیتا ہی سر چکا کے کہندا ربا گناہ ہی نے کیتے سن تیرے نال نظراں نہیں سن ملدیاں تیرے نال نظراں نہیں سن ملدیاں پروردگار گناہ والیاں اکھیاں اپنے رب تے پالک دے سامنے لے کے کیویں جاواں تیرے تو ڈر بڑا لگدا سی اللہ فرماندے نے لے تو ڈر گیا اساں تینوں معاف کر دیتا نوجوان نے پیر اندر رکھیا اللہ دی طرف خوف طاری ہویا چیخ ماری ڈیتھ ہو گئی ساتھیاں نو پتہ جنہاں نو پتہ لگا اٹھایا نہلا کے دفنا دیتا چند دن تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بھئی ایتھے ایک نوجوان سی وہ نہیں نظر آیا رفقا کہنے لگے حضرت دی تے وفات ہو گئی ہے ایسے ساتھ سے نہ اچھا فرمان لگے میں نے دی قبر تے لے چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر تے آئے آکے کھلو کے کہندے نے نوجوان جویں کر کے تیری موت ہوئی ہے جویں کر کے مرتے یار سارے ہی جانے مرتے سارے ہی نا جویں تیری موت ہوئی ہے اس طرح کر کے مرن والے نو تے اللہ دو جنتاں دیندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جڑا رب دے خوف تے ڈر تو انج کر کے مر جائے اللہ انہوں دو جنتاں عطا کیتے نے قبر دے وچوں آواز آوندی ہے یا امیر المومنین اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیتا ہے ہم پہ کرم کیے خدائے غیور نے ہم پہ کرم کیے خدائے غیور نے پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے پورے ہوئے جو وعدے عمر واقعی بے شک میرے رب نے مینوں دو ہی جنتاں عطا فرمائی ہن قرآن دی آیت سنو اذا ذکر اللہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم ایمان والیاں دی پہلی علامت ایمان والیاں دی مومنہ دی پہلی نشانی ہے وے کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا نام لیا جاندا ہے توجہ ہور گل کرنا کوئی ڈی سی دا نام لو تے ڈر جاندا تھانے دار دا نام لو تے ڈر جاندا بادشاہ دا نام لو تے ڈر جاندا ڈاکو دا نام لو تے ڈر جاندا کسے بدمعاش دا نام لو تے ڈر جاندا ظالم دا نام لو تے ڈر جاندا مگر ایمان والیاں دی نشانی نے اور روس تو نہیں ڈر دے امریکہ تو نہیں ڈر دے اسرائیل تو نہیں ڈر دے پرتھوی میزائل تو نہیں ڈر دے واج پائی تو نہیں ڈر دے بلکہ ایمان والے ادو ڈر دے نے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم یہاں پہ میں اس معنی کے ساتھ ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان والے دی علامت ہے رب دا نام لو تے ڈر جاندے نے اور کسے تو بھی نہیں ڈرتے صرف اللہ تو ڈرنا اے ایمان دی علامت ہے تے رب تو بغیر سارے جگ تو نہ ڈرنا اے ایمان دی علامت اے بولو کہ یہ ایمان دی توجہ پہلی بات کیڑی دسو ہاں ایمان والیاں دی پہلی نشانی کیڑی ہے کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے پوری گل ذہن وچ رکھو ایمان والیاں دی پہلی نشانی کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے تے ڈر جائے اللہ اکبر یا حی یا قیوم غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے سن انہاں دا بھی یہ معمول سی کہ سخت غصہ ہونا جدوں کسے اللہ دا نام لے لینا فوراً غصہ ختم ہو جائے
ہاں جی اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، پہلی نشانی اور پہلی بات کہ ایمان والے دے سامنے رب دا نام لاؤ اس لیے ڈر جاندے نے۔ دوسرا نمبر توجہ، دوسری گل ایمان والے دی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، تے جدوں انہاں دے سامنے قرآن دی تلاوت کیتی جائے، اساں تے تکے نال تہاڈے کول سبحان اللہ کو آنی ہوندی ہے نا، تے بندے بھی سوچدے نے کہ پتہ نہیں ساڈی سبحان اللہ نال انہاں نوں کتنا کو فائدہ ہے، اے ہر جمعے سبحان اللہ دی بھی جھولی پھیردے نے۔ ہاں جی صرف کلے بٹو صاحب نوں یہ دا فائدہ ہونا ہے، یہ قرآن دیکھو سنو کی ہوندا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا۔ انہاں دی دوسری نشانی ہے کہ جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے تو انہاں دا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جدو کسے نو موسیقی وچ لذت ملدی ہوئے گی، کسے نو باجے وچ لذت ملدی ہوئے گی، کسے نو ڈانس وچ لذت ملدی ہوئے گی، مگر جڑا مومن ہوندا ہے اونوں کسے ہور کم نال لذتاں نہیں ملدیاں، اونوں اودوں لذت ملدی ہے جدوں او دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ سبحان اللہ، او دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ سویرے سویرے سرگی راتی 2-3 دا ٹائم ہوئے، 4 دا ٹائم ہوئے، اس ویلے بندہ کسے بھی گڈی بس وچ بہ جائے نا، انہاں ایک اپنی تلاوت لائی ہوندی، اگے پیچھے تے وہ بیچارے اکرم رائی نال گزارا کرتے ہیں، نور جہاں نال گزارا کرتے ہیں، سرگی دا ٹائم ہوئے نا تو پھر انہاں نا قوالی لائی۔ ہائے میرے اللہ، قوم اس ویلے تباہ ہو جاندی ہے جویں اسی ہو گئے ہاں تے ہو رہے ہاں، جدوں گناہ نو گناہ نہ سمجھے، جدو گناہ نو ثواب سمجھ کے عمل کیتا، تے جے کسی نے یہ گل کہہ دیو کہ بھائی جی مہربانی تسی آ کفر شرک بند چا کرو، حضور صاحب قوالی لائیے، کی لائیے؟ یہ جویں 31 سپارہ کمال ہے جی، قوالی برداشت نہیں تہاڈے کول۔ قاری صاحب کہہ رہے ہیں نعتاں نال بھی موسیقی سی۔ میں پوچھنا دودھ دی ایک بالٹی ہوئے، او دے وچ ایک قطرہ پیشاب رلا دئیے، پی لئیدا ہے؟ قصور دودھ دا نہیں، قصور تے پیشاب دا ہویا نا۔ اسی طرح نعتیہ اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مدح، آپ دی شان اور عظمت دے اندر تعریفی کلمات، اس وقت انہاں دا سننا حرام ہو جاندہ ہے جس وقت او دے اندر پیشاب دی طرح موسیقی دی ملاوٹ کر دیتا۔ پھر بڑے بڑے کھنے خاں، بڑے بڑے کی ہونا انہوں نے میں کہوں کھوچڑ ہے جی، لو جی فلانے بزرگ سما دے قائل سان، فلانے بزرگ سما دے قائل سان۔ میں کہ بھی ادو تے اسی بھی موسیقی دے قائل سان، کیویں؟ مسجداں سپیکر کو نہیں سن ہوندے، لوکاں نے نوبداں رکھیاں ہوندیاں۔ او بابے او یاد ہے کو تانوں؟ اور ڈگے بجا کے نا مسجد دے وچ ڈگے بجا کے روزے کھلانے بھی تے روزے بند بھی۔ ہن او جڑے کھل دے اوتے ڈگے بجدے سن تے آواز پیدا ہوندی سی، انہاں نوں جواز بنا کے اگر کوئی اج آکھے کہ موسیقی مسیتے بھی لا لئی دی ہے، جائز ہو جائے گی؟ اگر نوبت والی گل نوں ویکھ کے اج موسیقی جائز نہیں ہو سکتی تے کسے بزرگ دے انفرادی عمل نوں ویکھ کے بھی موسیقی تے قوالی دا سننا شریعت دا جز نہیں بن سکتا۔ یہ سارے شیطان دے سکھائے ہوئے دال۔ قوالی دا سننا نجائز گناہ صرف موسیقی دی وجہ تو، اگر موسیقی نہیں، ساز نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت سنو، بشرطے کہ دے اندر شرکیہ اشعار نہ ہو۔ دوسری مومنہ دی نشانی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جنہاں دا ایمان بڑھدا ہے اونچی اکھاں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زادتهم ایمانا مومنہ دی دوجی علامت نشانی ہے کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، اللہ دے کلام دی تلاوت کیتی جاندی ہے، انہاں دا ایمان ودنا شروع ہو جاندا ہے۔ بڑھن تو مراد کی ہے؟ اوے میاں ایک پودا لایا ہوے، او پودا تے ہوندا ہے مگر سکا ہوندا ہے، پودا تے ہوندا ہے مگر او دے اوتے گرد پئی ہوندی ہے، اگر اونوں گوڈی کر دتی جائے، او دے اوتے بارش دا پانی دبا دتا جائے یا فوارے نال چھڑکاؤ کر دیتا جائے، جویں اس بوٹے تے پودگی دے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاندی ہے، ایویں اللہ دا قرآن سنن دے نال ایمان وچ تازگی پیدا ہو جاندی ہے۔ فرمایا ایمان والےاں دی پہلی علامت اے کہ جدوں رب دا نام لو ڈردے نے، قرآن پڑھیا جائے، ایمان انہاں دا ودنا شروع ہو جاندا ہے۔ اگلی گل ہاں سبحان اللہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ دکانداری تے ضرور کر دینے، کاروبار بھی ضرور کر دینے، زراعت بھی ضرور کر دینے۔ توجہ میرے معزز سامعین، کم تے دنیا دے کر دے ہی رہندے نے مگر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کاروبار تے کر دینے مگر پروسہ کاروبار تے نہیں کر دے، زراعت تے کر دینے پروسہ زراعت تے نہیں کر دے، دکان تے کر دینے پروسہ دکان تے نہیں رکھ دے، اے میاں ملازمت تے کر دینے پروسہ ملازمت تے نہیں کر دے، دنیوی اسباب دے اندر کم کر دینے مگر پروسہ صرف رب تے کر دینے، پروسہ صرف رب تے کر دینے۔ کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ بولو بولو اچھی بولو، تیری چیزاں ہو گئی نا کہ جڑے ایمان والے نے وہ اللہ دا نام سن کے ڈر جاندے نے، قرآن پڑھیا جائے تے ایمان انہاں دا جڑا ہے او دے اندر تازگی پیدا ہو جاندی ہے، اور کوئی بھی کام کرن کم آپ کردے نے توکل رب تے کردے، توکل کدے تے کردے نے؟ رب تے کردے۔ اچھا ہور کیڑی گل؟ توجہ اللہ فرمانے نے الذین ایمان والے دی علامت سنو، الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ اللہ فرمایا انہاں دی چوتھی علامت ہے کہ نماز نو قائم کر دینے، نماز نو قائم کر دینے، نماز تو غفلت نہیں برت دے، نماز اللہ اللہ نماز جو ہے نا وہ اہل عرب کی گھٹی میں ہے جی۔ دیکھو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برے اور بے حیائی دے کماں تو روک دی۔ انسان تیری زندگی دے اندر فاصلہ کنا ہے؟ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے، آؤندیا تیری صرف اذان ہوندی ہے، تیرے نزدیک 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال دی زندگی ہے، مگر میرے عزیز اللہ دے ہاں اتنا ہی وقفہ ہے تیری زندگی دا جویں ایک فرض نماز لئی ہوکا دیتا جائے، اذان دیتی جائے 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد، جویں نماز نے جماعت کھلونی نے، ایویں تیرے کان وچ اذان ہو چکی ہے، تیرے جنازے دی جماعت بھی کھڑی ہونی۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، ہاں جی ساڈی گورنمنٹ نے تو 1 گھنٹہ اپنے لاہور بڑھا دیتا ہے، مگر غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہر پل انسان لوکی بندے نے واہ جی واہ ماشاءاللہ جی میں اپنی دکان تے بیٹھا جی، آہا جناب میں اپنی کرسی تے بیٹھا، او جناب میں اپنے تخت تے بیٹھا، میں اپنے کلین تے بیٹھا، میں اپنی چارپائی تے بیٹھا۔ او کملیا، او کملیا تو کہنا میں کل ہے کم کراں گا، تینوں پتہ ہے کہ ہر آن والی کل تیری زندگی چ ایک رات کٹ کر رہی ہے، تیری زندگی دا ایک دن ختم کر رہی ہے۔ میں اس ہفتے میلسی دے علاقے سے تقریر کرن گیا، تقریر کر کے میں بیٹھا تے ایک بڈھا جا بابا آ کے میرے کو بہ گیا دیہاتی، تے بابے جڑے ہوندے نے پھر انہاں چٹے دھوپے تے نہیں کیتے ہوندے، انہیں ایک بڑی سونی گل، میں کھانا کھا رہا سا تے میرے کول آ کے بیٹھ گیا تے مینوں آندا مولوی صاحب ویکھو جی اللہ دی کڈی قدرت ہے،
کچھ بندے نوں عادت ہوندی ہے گل آپ ہی کر چھڑنی بغیر عنوان دے میرے نال گفتگو کرن لگ پے مینوں کہندا جی دیکھو اوہی روٹی بچہ کھاندا ہے اوہی وڈیرا کھاندا ہے اسی روٹی نال بچہ جوان ہوندا جاندا ہے بڑا بڈھا ہوندا جاندا ہے میں آخیا ہے او بابا میری روٹی بجا چھڑی صحیح بات کھانا کھا رہا تھا میں ڈوب گیا اس کی بات کہ واہ میرے مالکہ تو واقعی دیکھ بابا کڈی تے چنگی چھری ہے پینڈوا جیا کڈی کام دی گل کر چھڑی ہے جی تسی بی اے لبو اسمبلیاں چ کر لیں بی اے بڑے نہیں جی گل کتوں کریں پڑھو بی اے کرنا چاہیے ہوں ہور لالچ ہوئے گا بی اے ہویا تے ایم این اے ہویا بی اے ہویا ہائے باقی قابل غور بات ہے سالن بھی ہو تو روٹی بھی چھوٹے بچے نو کھو جو بڑھ رہے بڑے نو کھو کٹ رہے ہائے ہائے واہ میرے اللہ کیسا تیرا نظام ہے کیسیاں تیریاں مہربانیاں نے کیسیاں تیریاں حکمتاں نے میرے دوست یہ دنیا بھروسہ کرنے والی تھا ہی نہیں ایڈی بے وفا ہے دنیا ایڈی چنگی ہوندی میرے رب نے اپنے نبی نو سب کچھ سونا دیتا دنیا نہیں سو دیتی دنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے دیکھیا سیدہ مسلے دے اوتے کھلو کے نماز پڑھ رہی ہے تے آنسو زارو زار چل رہے ہیں سلام پھیرا حضور فرماندے نے کی گل ہے بیٹی کیوں رو رہی ہے فرمان لگیاں کوئی خاص گل نہیں 3-4 دن ہو گئے نے فق ہے بچے بھی بھوکے نے میں بھی بھوکی ہاں اللہ نبی سی نا جلال بھی تے آ ہی جاندا ہے حضور مسکرا کے کہندے نے ذرا مسلے تو پیچھے ہٹ سیدہ مسلے تو اتریاں فرماندے نے مسلہ چک مسلہ اٹھایا تھلے سونے چاندی دے ڈھیر لگے حضور مسکرا کے کہندے نے کی سمجھ نہیں ہے کچھ نہیں اچھی گئے یار ہے کچھ نہیں ہے بڑا کچھ پر چاہیے نہیں پر میں نے چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں احد پہاڑ والی اشارہ کراؤں سارا سونا ہو جائے آقا نے ایک گل آکھیے پہاڑ نو نہیں آکھیا حالے تک سعودی عرب والے جبل احد نو ڈک کے رکھیا ہے جنہ سونا او دے وچ پورے سعودیہ چ پوری دنیا میں اتنا سونا نہیں ہے جتنا جبل احد میں ان ٹکیاں نال پیار ان روپیاں نال پیار سنو تو اڈا صرف ہوئے جڑا آپ کھا لینا جے تو جو تے یار رب دے راہ چ دے لینا باقی جنیاں دتھیاں نے جنہ سرمایہ ہے وہ تواڈے پچھلے میرے معزز سامعین اگلا فکر کرو اگلا حادثاتی دنیا ہے کوئی پتہ لگتا ہے راتی جی صاحب لگے پھرتے سن کہ اج دفنا بھی چھڑیا ہوئے 8 پار بھی نہیں ہوئے کی ہویا ہے جی ستے نے تے اٹیک ہو گئے ستے نے تے اٹیک ہو گیا میرے دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالی سانو غفلت والی زندگی ختم کرن دی توفیق عطا فرمائے فرمایا چوتھی علامت ایمان والے دی الذین یقیمون الصلاۃ تھوڑا جا اور اچھی چوتھی علامت ایمان والے دی کہ نماز قائم کر دینے نماز قائم کر دینے اچھا تے چوتھی پنجویں گل فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تے پنجویں گل ایمان والیاں دی علامت ہے کہ ایمان والیاں نو جو اللہ دیندا ہے کون دیندا ہے اچھی بولو اللہ کون دیندا ہے اچھی بولو کون دیندا ہے کون دیندا ہے اللہ جو اللہ دیندا ہے اج 1000
2 سال بعد 20,000 20,000 لاکھ ہو گیا 4 5 10 لاکھ ہو گیا 1 کلا زمین دا 10 پیڑیاں بن گئیاں 1 مکان 2 4 5 بن گئے نے جدو ماں دے پیٹ وچوں آیا سیں تیرے تن تے کپڑا موجود کوئی نہیں سی تینوں روٹی کھان دا سلیقہ کوئی نہیں سی تینوں دودھ پین دی جاچ کوئی نہیں سی تینوں پہنن تے اٹھن تے بیٹھن دا سلیقہ کوئی نہیں سی تو بالکل جدو دنیا دی اندر قدم رکھیا پھر تینوں کھان دی جاچ بھی آ گئی تینوں پہنن دی جاچ بھی آ گئی تینوں کمان دا طریقہ بھی آ گیا اے ساریاں تدبیراں عطا کرن والا کون ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اے ساریاں کماں نو اپنی حکمتاں دے مطابق ٹالن والا اللہ ہے اے عطا کرن والا اللہ ہے اوے اج جدوں دولتاں دے پھٹے تے بہ گئے اوے غریباں نو بھول نہ جایا کر فقیراں نو بھول نہ جایا کر مسکیناں نو بھول نہ جایا کر اور رشتہ داراں نو بھول نہ جایا کر اوے ماں تے باپ نو بھول نہ جایا کر سجنا تے سنگیاں تے ساتھیاں نو بھول نہ جایا کر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پنجویں نشانی انہاں دی اے وے کہ جے کچھ اللہ انہاں نو دیندا ہے او دے وچوں رب دی راہ تے دیندے نے بولو رب دی راہ تے توجہ ہے میرے ول اے 5 گلاں یاد رکھ خدا را 5 چیزاں اپنے ذہن تے بٹھا لو ایمان والا او ہوندا ہے نمبر 1 او دے سامنے اللہ دا نام لو تے ڈر جانا نمبر 2 قرآن دی تلاوت او دے سامنے کیتی جائے او دا ایمان تے تازگی آ جائے نمبر 3 کام جیڑا بھی کرے بھروسہ کدے تے کردا ہے اللہ تے کردا ہے نمبر 4 نماز باقاعدگی نال پڑھدا ہے نمبر 5 تے رب دے راہ دے اندر خرچ بھی کردا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے ہوندے سن میرا تجربہ ہے حضرت عثمان کہتے ہیں میں تاجر ہوں میرا تجربہ ہے تجارت تے سودا بندیاں نال نہ کرو اللہ نال کریا کرو کدی گھاٹا نہ پوے گا اللہ نال کریا کرو کدی گھاٹا توجہ توجہ میرے معزز سامعین خدا را توجہ کرنا 5 چیزاں بیان کر کے اللہ کہندے نے اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا اللہ فرماندے نے جنہاں وچ 5 علامتاں پائیاں جان 5 علامتاں میں رب کہنا ایہی لوگ نے مومن پکے ایہی لوگ نے مومن خالص مومن خالص ایہی لوگ نے مومن سچے ایہی لوگ نے مومن تو جو ہے بولو اللہ لو ہن مومن لبن واسطے محلیاں چ جان دی کوئی لوڑ مومنین نو تلاش کرنے واسطے کسی دا چہرہ ویکھن دی کوئی ضرورت نہیں صرف اے دیکھو بھی یہ 5 علامتاں کدے چ پائیاں جان گے مومن روے تے کیڑی گل تے روندا ہے اللہ دے خوف بولو اللہ دے خوف تو بڑی معذرت نال گل سن کے کسی دا درد دکھ آہٹ دے نال آنسو بھی آ جاندے نے تے کم نجائز بھی نہیں مگر مومن جوڑا ہوندا ہے وہ صرف شہادتاں سن کے نہیں روندا بھی میں رو بہتا لیا تے میں بہتا موندا مومن کی نشانی اللہ نے یہ بیان کیتی ہے ادو روندا تے ڈردا جدو رب دا نام جدو رب دا مومن نمبر 1 رب دا ذکر سنے ڈر جائے نمبر 2 میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے استفادے کی تاکہ آپ یاد رکھ سکیں نمبر 2 جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے ایمان بڑھتا ہے نمبر 3 کام کوئی بھی کرے اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نمبر 4 نماز پڑھتا ہے
نمبر 5 اللہ دے دتے ہوئے وچوں خرچ کردا ہے تے جدوں یہ 5 صفتاں اودے وچ پائیاں جان تے پھر او زمین تے ٹرے سبحان اللہ زمین تے ٹرے تے فرشتے کہندے نے ربا جی اجازت ہوے تے تیرے اس بندے نال سلام لے آویے تیرے بندے نال مصافحہ کر لئیے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو مجھے انسان رہنے دو فرمایا ہم المؤمنون حقا جدے وچ 5 چیزاں پائیاں جان اللہ کہندے نے میں اللہ کہنا ایو لوگ پکے مومن نے میں کہ یا اللہ اور کوئی گل دس اللہ فرماندے نے لہم درجات لہم درجات او انہاں دے بڑے درجے نے فاروقیہ مسجد دے غیور دوستا ذرا طالب علم توجہ کر میں 2 منٹ وچ منظر کشی کراں میں کہ یا اللہ کپڑے پاٹے ہون کپڑے پاٹے ہون روٹی کھانی ہوے تے مسجد دی صف تے بہن اے میرے پروردگار لمبے شورے والی دال اگے پئی ہوے روٹیاں چند محلے دیاں اگے رکھیاں ہون اے میرے پروردگار لوکی انہاں نوں ویکھ کے تے بالکل ذرا سیپریٹ جا مال سمجھدے نظر اوندے نے اے میرے پروردگار انہاں دی ایم نے عزت نہیں کردا ڈپٹی کدی انہاں نوں بلا کے گل نہیں کیتی اے میرے پروردگار کسے سرکاری دفتر دے اندر انہاں نوں پروٹوکول بھی نہیں دتا جاندا اللہ فرماندے نے چھڈ کیو جیاں دنیا دیاں گلاں کرنا ہے میں رب کہنا انہاں دا درجہ تے مرتبہ مقام کتے وے لہم درجات عند ربہم عند ربہم عند ربہم او انہاں دے درجے پوچھنے نے میں رب کولوں پوچھونا او انہاں دیاں شاناں میں اللہ کولوں پوچھونا او انہاں دیاں عظمتاں میں خدا کولوں پوچھونا اللہ فرماندے نے عند ربہم ہوا مغفرہ کیسی بات ہے اللہ فرماتے ہیں جنہاں وچ 5 چیزاں پائیاں جان نا انہاں دا میرے ہاں اتنا درجہ ہے کہ میں انہاں دی بخشش کر دینا سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دی بخشش ہے آخر انسان نے نا کدی کوئی ہو بھی جائے نا ماڑی چنگی بندے جو ہے ادھر ہوندی ہے خدا رحم کرے یہ اس دل پر جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے اللہ فرماندے نے اگر کوئی نہ کو چنگی مندی ہو بھی جائے تھوڑی جی تو اچھی کہہ چھڑو اگر انہاں کو کوئی چنگی مندی ہوئی ادھر غلطی ہوندی ہے دوجے پاسے مصلا پا لیندے مینوں ایک دوست نے دسیا وہ آکھن لگا جی ساڈے شہر وچ انج دے بھی کچھ بندے ہے نے جڑے 3 گھنٹے فلم بھی ٹک کے ویندے نے تے 3 گھنٹے بیٹھ کے پھر اللہ دا ذکر بھی کردے تولنے تے رب نے ہے ہی نے نا قیامت نوں یہ مطلب یہ نہیں بھی تسی بھی یہی روٹین شروع کر دیں مطلب ایک مائنڈ ہے نا یعنی اللہ پاک دی رحمت دا امید دا ایک مائنڈ اللہ ادھر غلطی ہوندی ہے ادھر مسلے تے آ کے بیٹھ جاندے نے اللہ اللہ پھر میں کہ یا اللہ پھر معاف کر دینا اللہ کہندے نے میرا معاف نہیں کردا اگے نالوں درجے بھی اونچے کر چھڑنا حضرت امیر معاویہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تہجد واسطے نہ اٹھے سو گئے سارا دن اتنا افسوس رہا کہ آج میں تہجد نہیں پڑھی روندے رہ گئے استغفار رونا یا اللہ میں سو گیا یا اللہ میں تہجد نہیں پڑھی دوجے دن ستے پہنا تو چارج پھر محل بند اندر کنے جانا سی معاویہ سی کون سی معاویہ سی کنے جانا سی اندر
ہن تک نہ تو لوکی ڈردے تے انہاں دے محلے چ کون داخل ہو سکدا او جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستے پے کوئی اندر داخل ہو گیا انہیں جا کے ڈور پیر لایا جناب اٹھ کے تہجد پڑھ لو سبحان اللہ کہو یار اٹھو جاندی جے بھی پڑھو حضرت جلدی جلدی اٹھے آخر لگے تو کون ہے میرے تے بوئے بند تو کتوں آیا ہے اور تیرا تعارف کی کہنے لگے چھڈو جی تانوں نیکی لی اٹھایا اٹھ کے اپنی اللہ اللہ کرو سانو چھڈو اور دس دے صحیح کون ہے آنا جی میں شیطان حضرت معاویہ آکھن لگے میں بھی تو شیطان ہے تو میں مسلمانہ دا حکمران انج تینوں میں بھی نہیں جان دیتا ہے مینوں تو سجن نہیں ساڈا آ جڑا اٹھان والا مینوں حلوا کھوانا ہے پیا یہ وچ ضرور کوئی سازش اے میں پوچھاں گا تو تینوں جواب دے تو دس مینوں کیوں اٹھائے آکھن لگا حضرت جی کی کراں گل ہے سیدھی سیدھی پہلی رات تھی ستے ہو تو میں بھی چار میرے اتھی ہی رہا میں اج تہجد نہیں اس بندے پڑھا روز اٹھ کے کلے ہی رب نو منا لینا تہجد تے تساں کوئی نہ پڑھی تے جیڑا تساں استغفار کل سارا دن کیتا ہے نا وہ تانوں ساری زندگی دیاں تہجداں نال نہیں سی ملنا جڑا ایک دن چ مل گیا تے اج میں دل سوچیا بھی اینو آپ ہی اٹھاؤ تہجد ہی پڑھ لے دوجے درجے تے رہ جان گے نا ہائے ہائے الہ العالمین نے اعلان فرمایا بلند آواز نال اور اچھی آواز نال اللہ فرماتے نے لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ومغفرۃ ورزق کریم مغفرت بھی عطا کرنا تے رزق بھی زیادہ دینا اللہ عمل دی توفیق دے آخر دعوانا